بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا گلا جو ہے نا وہ بہت خراب ہے۔ ایک تو شاید موسم کا بھی اثر ہے اور دوسرا جگہ جگہ پہ تقریریں کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ جب میں یہاں سے گزرتا ہوں اور اس جناح کالونی کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے آج مرحوم اقبال صاحب بہت یاد آتے ہیں، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ حکیم آباد تک تو آپ نے گیس پہنچا دی ہے لیکن ہم محروم ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس علاقے کو گیس دی، بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں حکیم آباد میں بھی گیس کا ایک افتتاح کیا گیا تھا اور وہ سلنڈر جلا کے کر دیا گیا تھا۔ سلنڈر جلائے گئے تھے اور اس کا افتتاح کر دیا گیا۔ تو جب پھر ہم گورنمنٹ میں آئے اللہ کی مہربانی سے تو وہ حکیم آباد کے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ سلنڈر جلا کر گیس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا ہم اصلی افتتاح کریں گے، سلنڈر نہیں جلائیں گے۔ اور پھر وہاں پر ہم نے گیس جب دی تو پھر میں نے جا کے افتتاح کیا اور ان کو میں نے کہا کہ اب اپنے گھروں میں جا کے چیک کر لو گیس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جاتے ہیں محض ایک ووٹ لینے کے لیے۔ ووٹ مانگنا ہر آدمی کا حق ہے، ووٹ لینا بھی ہر آدمی کا حق ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کو ان کی گھر کی دہلیز تک پہنچانا بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ بہرحال پھر ہم نے اس علاقے کو گیس دی، پھر یہاں جناح کالونی میں گیس دی، پھر یہاں نیچے قبرستان کے لیے اور جنازگاہ کے لیے میں نے 10 کنال زمین ان کو حکومت سے کی طرف سے دی۔ یہاں نیچے میں قبر بھی لگ گئی ہے، کیونکہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جہاں پر بھی زمین اویلیبل نہیں ہے وہاں قبرستان کی زمین تو ضرور دی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹک میں پہلے ہمارے پرانے قبرستان میں بھی میں نے 63 کنال زمین جو ہے وہ ریلوے کی زمین تھی جو میں نے نواز شریف صاحب سے کہہ کر دلوائی تھی۔ اور اب پھر جب وہ زمین ختم ہو گئی تو کام سیٹ کے ساتھ 80 کنال زمین میں نے شہباز شریف صاحب سے لے کر وہاں ایک بہت خوبصورت قبرستان بنایا ہے۔ بلکہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ جی قبرستانوں پہ آپ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو میں نے کہا زندگی تو ایک عارضی چیز ہے، جہاں ہم رہتے ہیں اس کی سڑکوں کے لیے اس کی گلیوں کے لیے بھی 2 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں پر کیوں خرچ نہ کیے جائے۔ بہرحال شکر اللہ کا۔ پھر میری یہ بھی بڑی خواہش تھی کہ میں کس طریقے سے اٹک کے جتنے بھی راستے ہیں ان کو خوبصورت بنا دوں۔ یہاں سے پھر آپ کے سامنے سے یہ ہم نے ڈبل سڑک شروع کی اور پھر جا کے فتح جنگ چوک سے، اور دوسرا ایک ایسی فیسلٹی آپ کو مل گئی کہ آپ آرام سے اپنا سفر جو ہے وہ آپ طے کر سکتے ہیں۔ پھر وہ مرزا روڈ کو ہم نے وہ زمین جو دیوار بنی تھی اس کو 35 فٹ پیچھے کیا اور وہاں سڑک کو ڈبل کیا۔ پھر کامرے کا راستہ بند کر دیا گیا تھا، وہ پھر متبادل ہم نے سڑک شہباز شریف صاحب سے بنوائی۔ ابھی حاجی شاہ صاحب کا ٹینڈر بھی ہو چکا تھا ہمارے دور میں، کوئی 66 کروڑ روپے بھی آ گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے جب ہماری حکومت چلی گئی تو وہ پیسہ انہوں نے واپس لے لیا۔ اب سنا تو ہے کہ شاید وہ پیسہ واپس آ جائے، ہمارا کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ کرے آ جائے تاکہ وہ سڑک بھی ہماری خوبصورت بن جائے۔
پھر آپ نے دیکھا کہ شہر کے اندر جتنے نالے تھے ان کی ہم نے صفائی کروائی، اس کے اوپر ہم نے کنکریٹ ڈالی، اس کے اوپر ہم نے فٹ پاتھ بنا دیے. اب شہر کے اندر آپ کو کہیں بھی گندا پانی نظر نہیں آئے گا. یہ چونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے، گھر ہے ہمارا، اس کو صاف کرنا، صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی. اور اس کے علاوہ یہ جب 2013 میں ہماری گورنمنٹ بنی تو میں نے نواز شریف صاحب سے کہا، میں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ اٹک اور اس کے ارد گرد جتنے بھی دیہات ہیں، یہ تقریباً 371 گاؤں بنتے ہیں، وہاں پر گیس نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر کو گیس مل جائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے ہر گھر کو گیس پہنچا دی ہے. یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بھوٹے سے تعلق ہے، ان کے گھر فرزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں بھی ہم نے اللہ کی مہر سے گیس پہنچا دی ہے. بلکہ میں جب وہاں افتتاح کرنے کے لیے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک زمانے میں شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم جب بنے تو وہ اس علاقے کے MNA تھے. تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے کہ جناب آپ ہمیں گیس دیں، تو انہوں نے کہا شہروں کے لیے نہیں ہے تو ہم دیہاتوں کے لیے کہاں سے لائیں. ہم نے کہا میں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ اگر شہروں کے لیے گیس ہے تو پھر دیہاتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بھی ایکول رائٹس بنتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج جس علاقے میں بھی چلے جائیں گھر گھر گیس موجود ہے. وہاں پر یہاں بھی اکھوڑی اور ہمت تک ہم نے ڈال دی ہے. آگے یونیکو سے جبھی کے پیسے بھی جمع تھے لیکن وہ حالات بدل گئے. یہ چند ایک ہمارے مقامی مسائل تھے جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا. اب تھوڑا سا آتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف. مجھے یاد ہے کہ 2018 میں بڑی دھواں دھار تقریر ہوتی تھی عمران خان کی، جس میں وہ کہتے تھے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. اب میں اس تبدیلی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ وہ تبدیلی کہاں آئی ہے اور کدھر آئی ہے. جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو تباہی لے کے آئی ہے. وہ تو اب دیکھیں نا کتنے افسوس کی بات ہے. کل پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس کیا جا رہا ہے، وزیر خزانہ اندر تقریر کر رہا ہے کہ اس کا اثر عوام، مہنگائی کا اثر عوام پر نہیں ہوگا، اور اسی شام کو 4 روپے 30 پیسے یونٹ بجلی اور بڑھا دیے. اسی شام کو 2 گھنٹے کا انتظار بھی نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی 4 روپے 30 پیسے کل بڑھے گی یہ بجلی، وہ کہتے ہیں یہ نومبر اور دسمبر میں بھی ہم اس کا پیسہ وصول کریں گے جنوری میں. آپ مجھے بتائیں کہ نومبر اور دسمبر جو ہم گزار چکے ہیں اس کا بل پھر ہمیں جنوری میں مزید ادا کرنا پڑے گا. پھر اب مہنگائی کا عالم، ماشاءاللہ سارے لوگ گھر بار رکھتے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، روزمرہ کی اشیاء بھی آپ لاتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اس وقت مہنگائی کتنی اونچی جا چکی ہے. بجلی کے بل کہاں پہنچ گئے، گیس کے بل کہاں پہنچ گئے، گھی کدھر پہنچا ہوا ہے، دوائیوں کے پیسے کہاں پہنچ گئے. روزانہ کے جو اشیاء ضرورت ہے، دودھ ہے، چینی ہے، پتی ہے، نواز شریف صاحب کے دور سے میرے خیال 500 گنا یہ بڑھ چکے ہیں. بڑھ چکے ہیں یا نہیں بڑھ چکے؟ بڑھ چکے ہیں. یار یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تم حکمران ہو، تمہارے گھر میں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن تم نے غریب کا چولہا کیوں بجھا دیا ہے؟ آج مجھے آپ ہی بتائیں کہ جس آدمی کی 20, 25, 30 ہزار روپے آمدن ہے وہ بجٹ کیسے بناتا ہوگا؟ اس کا اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو دوائی کہاں سے لیتا ہوگا؟ اگر اس کے بچے اسکول جاتے ہیں
تو بچوں کی فیس وہ کہاں سے لاتا ہوگا؟ اگر اس نے یہاں سے لاہور تک سفر کرنا ہے تو وہ ٹکٹ کے پیسے کہاں سے لائے گا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو لوگ حکومت وقت سے کرتے ہیں اور کرنے چاہیے بھی۔ کہتے تھے جی کہ وہ چور ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ نظام قدرت ہے، یہ تہمتیں تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی لگی، لیکن پھر نظام قدرت ہے کہ ایک دن سچ نے جھوٹ پر غالب آنا ہوتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ آج دیکھیں ان کے اپنے سکینڈل دیکھیں جو بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے کہ اربوں روپیہ انہوں نے باہر سے لیا ہے اور وہ چھپا لیا، غائب کر دیا۔ دیکھیں نظام قدرت ہے، دنیا مکافات عمل ہے۔ آج ہم جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گندم بوئیں گے اور جو کاٹیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے۔ آج حالت یہ ہے فارن پالیسی کی کہ کوئی ملک ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دیکھیں 2 دفعہ حکومت کا، نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ ایک 1999 میں جب مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا، وجہ کیا تھی کہ امریکہ کی خواہشات کے برعکس ہم نے ایٹم بم بنا دیا تھا، ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ وہ ناراض تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کو سزا دینی سزا دے دی۔ کیا ہوا؟ اس وقت بھی آپ کو یاد ہے 2008 میں بھی کہ ہم اپنے گاڑیوں میں CNG لینے کے لیے یہاں سے خیر آباد جایا کرتے تھے یا غازی جایا کرتے تھے۔ 16 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پھر مہربانی کی، ہمارے گناہوں سے درگزر کیا اور پھر نواز شریف کی حکومت آئی، تو پھر کیا ہوا کہ وہی گیس سستی ہوئی، وہی گاڑیاں جو خیر آباد جاتی تھیں انہیں یہیں سے CNG اسٹیشن پہ CNG ملنی شروع ہو گئی۔ بجلی کے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی 5 سالوں میں۔ سی پیک دیکھیں، سی پیک جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ گوادر کی ہماری جو بندرگاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تحفے کے طور پر دی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر 5 سمندر ایسے ہیں پوری دنیا کے اندر جن کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں بڑے سے بڑے جہاز بھی چل سکتے ہیں۔ اب ہمارے کراچی کے بندرگاہ جو ہے پورٹ قاسم ہے یا دوسری بندرگاہ جو ہے اس پر اتنے بڑے جہاز نہیں آ سکتے، لیکن گوادر ایک ایسی بندرگاہ سمندر ہے کہ جس کے اندر بڑے سے بڑے جہاز چل کے جا سکتے ہیں۔ اور اس وقت بھی جتنے تیل بردار جہاز ہیں وہ اسی روٹ سے جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم ایک منصوبہ بناتے ہیں سڑک کے لیے کو راہداری دیتی ہے، جو جہاز گزرتے وہ اربوں ڈالر آپ کو اس کا کرایہ ادا کرتے جو آپ کی بندرگاہ استعمال ہوتی۔ پھر اور کیا ہوتا، وہ کیونکہ اس وقت جتنے بھی جہاز ہیں یہ مرمت کے لیے یہ جاپان جاتے ہیں یا کوریا جاتے ہیں، یہی جہاز کہ اگر ہم یہ یہ فیکٹریاں یہاں لگا دیتے جو مرمت جہاں پر ہوتی تو ہمیں اربوں ڈالر جو ہیں مواد اس کے بھی ملتے، پاکستان خوشحال ہو جاتا۔ ہر 100 کلومیٹر کے بعد
ہم نے ایک انڈسٹریل زون بنا دیا تھا جہاں پر فیکٹریاں لگتی ہیں، اور جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے پاس اتنی فیکٹریاں لگ جائیں گی کہ ہمارے لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا، لیکن بدقسمتی کیا ہوئی، یہ بات امریکہ کو اچھی نہیں لگتی تھی، بڑی طاقتوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم چین کے اتنے قریب ہو جائیں۔ سزا ملی، کیا سزا ملی؟ کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی؟ یار، ایک ملک کے وزیر اعظم کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہو، بلکہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی مقدر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہو، اور اس بات پر اسے نائل قرار دے دیتے ہو کہ آپ نے تنخواہ کیوں نہیں لی اپنے بیٹے سے۔ بہرحال وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے نا کہ آٹا گلنے ہلنے کیوں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ دنیا میں انسان ایک ہی دفعہ آیا ہے، پھر نہیں آنا۔ وہ ایک دفعہ جو آیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کردار ادا کر کے چلا گیا ہے دنیا سے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، اور جو آیا اسے ایک دن لوٹ کے جانا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے کام کیا کیا، اس کا کردار کیا رہا۔ اگر نواز شریف اور شہباز شریف، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ 15 سال تک آپ ان دونوں بھائیوں کو نہ چھوڑیں، ان کو کام کرنے دیں، یہ پاکستان دنیا کا سب سے امیر ترین ملک بن جائے گا، لیکن کام تو کرنے دینا۔ میں چونکہ اتفاق ایسا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ منتخب ہوا تو نواز شریف صاحب بھی لاہور سے منتخب ہوئے، میں یہاں سے منتخب ہوا، تو میں ان کی ٹیم میں شامل ہو گیا، اور اس دن سے لے کر آج تک اٹک قلعہ ہو تب بھی ہم وہاں موجود ہیں، ایوان اقتدار ہو تب بھی ہم وہاں موجود ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مارشاء اللہ جو پہلا لگا، میرے خلاف 18 مقدمات قائم کیے گئے، لیکن ایک مقدمہ بھی ثابت نہ ہو سکا اللہ کے کرم سے۔ ابھی پھر وہ یہاں پر اینٹی کرپشن والے آئے، نیب والے آئے، بہرحال شکر اللہ کا ہر قسم کی انکوائری کی، اور پھر ہماری جائز چیزوں کو بھی توڑ ڈالا۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی نواز شریف کی قدموں کا صدقہ ہے جو ہم نے ادا کر دیا۔ میں نے کئی دفعہ، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ماشاء اللہ کے پچھلے دور میں جنرل محمود نے میں ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیوں نواز شریف اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اسے میری قوم سے پیار ہے، وہ پاکستان کی قوم سے پیار کرتا ہے۔ چونکہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پتہ تو لگنا ہے یا واہ پہ ہیں یا راہ پہ ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ اس کا دل اس 22 کروڑ عوام کے دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو پھر ہم اس سے کیوں نہ پیار کریں؟ اور کیا یہ بے وفائی نہیں کہ اچھے وقت میں تو آپ کسی کے ساتھی ہوں اور جب اس پر مشکل وقت آئے تو آپ بھاگ جائیں؟ یہ تو بزدلی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ان کے خاندان کی روایات ہے تو ہمارے خاندان کی بھی کوئی روایات ہے نہیں، ہم اپنی روایات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہماری روایت بھی یہی ہے کہ ہم نے زندگی میں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس ہاتھ کو پھر زندگی بھر کبھی چھوڑا نہیں ہے ہم نے۔ تو میں نے کہا کہ اسے ہماری قوم سے پیار ہے، اسے اس ملک سے پیار ہے، لہذا مجھے اس سے پیار ہے۔ بہرحال اب دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ من اصل قوم ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے۔ یہ آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں واضح فیصلہ ہے کہ جب قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں تو ہم ان پر ظالم حاکم مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر آج
ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. آج ہم اگر دہشت گردی کی چکی میں پس رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم سے کیا غلطیاں سرزد ہوئے، کیا کیا گناہ ہم سے سرزد ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلے یہ بھی ایک آزمائش تھی، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ خان صاحب آ گئے. اگر نہ آتے تو ہم بھی پچھتاتے کہ پتہ نہیں وہ آتے تو شاید. وہ میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ تبدیلی کیسی چاہتے تھے. مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ رات کو ہم سوئیں گے، سو اٹھیں گے تو باہر ٹرک کھڑا ہوگا کہ جناب اپنا ناشتہ لے لیں. یہی بات تھی نا. اور دوپہر کو پھر ٹرک آ جائے گا کہ اپنا کھانا لے لیں. لیکن اب کھانا بھی نہ آیا، ناشتہ بھی نہ آیا، کیا آیا؟ سونامی آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ملک جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں ایک دفعہ پھر سوچنا ہوگا، اور آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نواز شریف صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے. دیکھیں انشاءاللہ میں نے اللہ کے حکم سے، ان کے حبیب پاک کے صدقے اور آپ لوگوں کے تعاون سے اس علاقے سے 6 الیکشن جیتے. فارم 45 جو ہمارا نتیجہ ہوتا ہے وہ تقریباً شام کو 6:30 بجے الیکشن ختم ہوتا تھا تو 7 بجے ہمارے پاس آنے شروع ہو جاتے تھے. رات کے 2:30 بج گئے 2018 کے الیکشن میں، مجھے فارم 45 نہ ملا. رات کو میں نے چیف الیکشن کمیشنر کو 2:30 بجے فون کیا. میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ رزلٹ میرا کیا ہے. اس نے کہا یہ شیخ صاحب چپ کر کے سو جائے، نہیں ملے گا آپ کو. ہم سو گئے. وہ رزلٹ آج تک نہیں ملا کہ ہمارا رزلٹ تھا کیا. 12 چلیں، یہ بھی ایک آزمائش کی گھڑی تھی، گزر گئی ہے. تو اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے مل کر نواز شریف صاحب کی قیادت میں، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، مریم نواز کی قیادت میں، حمزہ شہباز کی قیادت میں، ہم نے مل کر اس ملک کو ان مشکل حالات سے باہر نکالنا ہے انشاءاللہ. اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی پاکستان کے لیڈر بن کر ابھرے ہیں، کیونکہ اور کسی پارٹی کے پاس سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کے پاس ہے. تو میں آپ کا بہت مشکور بھی ہوں کہ بھائی آپ نے یہاں بلایا ہمیں. مجھے یاد ہے کہ یہاں اقبال صاحب کے گھر میں 2-3 دفعہ میں آیا تھا، اور پھر میں گیس کے افتتاح کے لیے بھی آیا تھا. تو اس کے بعد پھر ذرا ملنا جلنا کم ہو گیا. آپ بھی تبدیلی کے اس میں مست ہو گئے سارے، اور ہمیں بھول ہی گئے کہ یار وہ کدھر گئے. بھارت چلے، اچھا کوئی بات نہیں. تو میں یہاں آج اس موقع پر حافظ صفدر صاحب ہیں، اختر نواز صاحب ہیں، شہری صاحب ہیں، شہری شاہ صاحب ہیں، جبار صاحب ہیں، زاہد اوان جو اقبال صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے آج کے اس میں بھرپور تعاون کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم سب مل کر نواز شریف کے قافلے میں شامل ہو کر انشاءاللہ اس کو منظر مقصود پر تک پہنچا کے جان چھوڑیں گے. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ اب صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا ہے، اس ملک کی سرحدوں کا مسئلہ ہے. اور یہ تب ہی ہوگا کہ ہم یکجا ہو کر، جس طریقے سے پاکستان بننے سے پہلے ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان بنایا تھا، آج ہم نواز شریف کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس کو انشاءاللہ بچائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی
قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ایک دفعہ اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کر رہے تھے، تو وہ زیادہ تر تقریر انگریزی میں کرتے تھے کیونکہ انہیں تو اردو بھی نہیں آتی تھی بولنے. تو ایک وہ لکھتا ہے کتاب والا کہ بوڑھا سا پٹھان تھا، بہت بوڑھا، تو وہ دونوں کان یہاں پہ ہاتھ رکھ کر بڑے غور سے قائد اعظم صاحب کی تقریر سن رہا تھا. وہ کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ تمہیں تو اردو بولنی بھی نہیں آتی، وہ انگریزی میں تقریر کر رہا ہے، تمہیں سمجھ آتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کہتا ہے، جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں ایک ہی بات کہنی ہے، جو عمران خان کہتا ہے